السلام علیکم ناظرین کرام، ہمارے چینل پر آنے کے لیے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ترکی کے تاریخی ڈراموں میں سے دو تاریخی ڈراموں کے نئے سیزن اب تک ریلیز ہو چکی ہے، جن کے نام سلطان محمد فاتح اور کرلش عثمان ہے، اور انہی کے شور میں ایک اور تاریخی ڈرامے کا ٹیزر ریلیز ہوا ہے، لیکن پچھلے دونوں ڈراموں کے شور میں اس بیچارے ٹیزر کی بات ہی نہیں ہو پا رہی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں صلاح الدین ایوبی سیریز کی، جس کا ٹیزر پرسوں ریلیز ہوا ہے۔ تو اس ٹیزر میں صلاح الدین ایوبی کو کسی کنویں میں قید دکھایا گیا ہے، جبکہ ہماری آنکھوں کا نور مسجد الاقصی بھی نظر آیا۔ بے شک اس ٹیزر میں سین بہت لمبا دکھایا گیا ہے، لیکن جو آئیڈیا پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اگر میں اس کا تعریف نہ کروں تو غلط ہوگا۔ اوورآل ٹیزر میں نئے کرداروں کا تعریف بڑے بہترین طریقے سے کروایا گیا ہے، اور جو نئی جگہ ہم سیزن 2 میں دیکھیں گے ان کا بھی آئیڈیا ہو گیا ہے، جس میں صرف ایک ہی سین ہے۔ اور اگر میں بارے بارے اس ٹیزر کی خاص باتوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں تو ٹیزر توقع سے بھی بڑھ کر بہترین تھا، جس میں صلاح الدین ایوبی کنویں میں قید ہے اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی خواب یا پھر فلیش بیک ہے، لیکن یہاں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صلاح الدین ایوبی کے سیزن 1 کا اختتام جہاں ہوا تھا تو وہ کنواں ہی تھا، اور اس ٹیزر میں جس طرح مسجد الاقصی کی گنبد سے وہ صلیب ٹوٹی اور گری، اور اوپر سے رات کی تاریکی بھی دکھائی گئی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک علامتی سین تھا، کیونکہ جیسے کہ کسی بھی ڈرامے کا ٹیزر آنے والے تمام سیزن کا خلاصہ ہوتا ہے، تو کیا امرے کونوک ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس وقت مسلم دنیا کے وہ لوگ جو اقصی کی آزادی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ ایک کنویں میں قید ہے۔ وہ کنواں قوم پرستی کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ میں عرب، تو پاکستانی، تو افریقی، تو بنگالی وغیرہ، یا پھر یہ دنیا سے محبت کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو ہمیں جہاد اور شہادت کی طرف قدم نہیں بڑھانے دے رہا۔ تو جس طرح صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تمام آزمائشوں کا مقابلہ کر کے اور اپنے نفس کے کنویں سے نکل کر القدس فتح کرنے نکلے تھے، تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ناظرین کرام، اس ٹیزر سے یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر یہ کوئی خواب نہ بھی ہوا اور یہ کوئی فلیش بیک ہے، تو آنے والے سیزن کے پہلے ہی قسط میں ہم ایک بڑی زبردست جنگ دیکھیں گے۔ اور ویسے بھی یہ امریکونوں کا سگنیچر سٹائل ہے کہ وہ اپنے ہر ڈرامے کے نئے سیزن کی پہلے قسط میں کوئی بہترین سی جنگ ضرور دکھاتے ہیں۔ اونیش بیوک، سنجو پل اور آل پرسلان سے لے کر صلاح الدین ایوبی تک ان کا یہی سٹائل چلا رہا ہے۔ اس ٹیزر کی اگلی چیز جو بڑی اچھی لگی وہ یہ ہے کہ اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکونوک نے پچھلے سیزن کی کم ریٹنگ سے سبق سیکھ لیا ہے، اور وہ پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، اور ڈرامے کو وہ ایک تاریخی فیز میں لے گئے ہیں۔ تب ہی نئے ٹیزر کے حساب سے جو چیز ایکسائٹڈ لگی ہے وہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نئے سیزن میں مصر جائے گی، جہاں وہ فاطمی شیعوں کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور ان کے ساتھ ان کے چچا شیب کو بھی ہوں گے۔ اور ناظرین کرام، ٹیزر کے حساب سے نئے سیزن میں آنے والے کرداروں کی اگر بات کریں تو جس طرح یہ کردار پریزنٹ کیے گئے ہیں تو یہ انداز بہت اچھا لگا، کیونکہ ٹیزر میں آنے والے نئے کرداروں میں فاطمی اور صلیبی قابل ذکر ہے، اور نئے سیزن کے آنے والے کرداروں میں سب سے پہلے گائیڈ وزینان کی بات کریں گے، جو کہ محمد قتل مارا کے خلیل پاشا اور کرلس عثمان کے کونور الپ ہے۔ انہیں جو یہ دوشالہ اڑایا گیا ہے، اگر اس کا کلر سرخ کر دیا جائے تو کرلس عثمان کی سیزن 4 میں ان کا جو گیٹ اپ تھا یہ اسے بہت زیادہ میچ کرتا ہے۔ سیزن 4 میں کونور الپ جب ایک جاسوس کی حیثیت سے قسطنطنیہ میں تھے تو تب ہی انہوں نے یہ گیٹ اپ اپنایا تھا، اور شاید تب ہی یہ امریکونوں کو کلک کر گئی ہو، اس لیے انہوں نے انہیں ایک صلیبی بادشاہ کے کردار میں لے لیا۔ اور اہم بات کیا ہے کہ اس سیزن میں کونور الپ کی شادی بھی ہوگی اور ان کی ایک بیوی بھی ہوگی۔ کرلس عثمان میں تو یہ زیادہ تر بولتے نہیں تھے، اس لیے ہمیں کم ہی ان کے ڈائلاگ سننے کا موقع ملا، اور ان کی اداکاری کے جوہر بھی نہیں دیکھے، تو شاید ابھی سیزن میں امریکونوں کے انہیں بھرپور موقع دے۔
اور ہو سکتا ہے کہ پھر محمد بزداگ افسوس کرے کہ انہوں نے اس اداکار کی قدر نہیں کی اور ان سے اس طرح کام نہیں لیا جس طرح محمد قطب العمارہ میں خلیل پاشا کے طور پر پونور الف نے بہترین پرفارمنس دکھائی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام آنے والے سیزن میں ایک اور اہم کردار کاذب فاضل کا ہے اور یہ کردار ینال بے والا اداکار ادا کرے گا۔ کاذب فاضل کے گیٹ اپ میں ینال بے کی پرسنالٹی ہی ڈفرینٹ لگ رہی ہے اور ایک عرب وائب آ رہی ہے۔ یہ رول پوزیٹیو ہوگا یا نیگیٹیو، تو اس بارے میں اشارہ دے دوں کہ پہلے یہ کردار نیگیٹیو ہوگا لیکن پھر یہ پوزیٹیو رول میں بدل جائے گا، کیونکہ کاذب فاضل فاطمی حکومت کے وزیر ہوں گے اور فاطمی حکومت ایک عرب حکومت تھی۔ اس کا سلجوقوں اور زنگیوں جیسے ترکوں حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہی کاذب فاضل بعد میں صلاح الدین ایوبی کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ میں نے اسپائلر الرٹ پہلے ہی دے دیا۔ چلے خیر، میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کاذب فاضل پہلے صلاح الدین ایوبی کے اتنے بڑے دشمن ہوں گے کہ یہ ان کے خلاف شاوار کا ساتھ دیں گے جب وہ صلیبیوں سے اتحاد کر لے گا، لیکن پھر اس کے بعد ان کے کردار میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور ان کا صلاح الدین ایوبی کو دیکھنے اور سوچنے کے بارے میں نقطہ نظر بالکل تبدیل ہو جائے گا، جس کے بعد یہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آ ملیں گے اور پھر صلاح الدین ایوبی انہیں اپنا وزیر اعظم بنا لیں گے۔ اس کے لیے آنے والے نئے کرداروں میں فاطمی خلیفہ رازق باللہ، کنگ امالرک، گائیڈ لوزینان، بلین اوبلن، شمسہ خاتون اور ان کے لیے اور بہت سے کردار ہوں گے، مگر مداحوں کے ذہن میں یہ بات تو آئے گی کہ کیا رشید الدین سینان واپس آئیں گے، کیونکہ پچھلے سیزن کی دنوں ریئل لائف میں غزہ میں نسل کشی شروع ہو گئی تھی تو رشید الدین سینان کو نکال کر ایک یہودی کردار ایورم لایا گیا تھا جو کہ کوئی حقیقی تاریخی کردار نہیں تھا۔ تو کیا اب اگلے سیزن میں رشید الدین سینان کی واپسی ہوگی؟ تو ناظرین کرام، مجھے یہاں یہ لگتا ہے کہ اس سیزن میں سنان واپس آئے گا، کیونکہ سیزن 1 کی آخری قسم میں فاطمی تھے یا حشیشین تھے جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کو گڑھیوں میں گرایا تھا۔ اب یہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو، یہ بات تو تاریخی ہے کہ یہ دونوں مل کر کام کرتے تھے اور ان کا آپس میں اتحاد تھا، بلکہ حشیشین کی جڑیں بھی فاطمی خلافت میں ہی تھی۔ اور ناظرین کرام، آتے ہیں اس طرف کہ نئے سیزن کے پہلے کس دن آن ایئر ہوگی۔ تو ناظرین کرام، اس ڈرامے کے نئے سیزن کے پہلے 21 اکتوبر کو آن ایئر ہوگی۔ ایمرک کونک دونوں تاریخی ڈراموں کے مقابلے میں سب سے لیٹ اپنا نیا سیزن شروع کر رہے ہیں، تو اس حساب سے مجھے امید ہے کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک بڑی اچھی طرح کیا ہوگا اور اپنے کرداروں اور کہانی پر بہت محنت کی ہوگی۔ اور اب کی بار سیزن 1 سے سینئروں مختلف ہوگا، جبکہ سیزن 1 کے پرانے کرداروں میں ہمیں کارتنگین اور نور الدین زنگی نظر آئے، جو کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد پچھلے سیزن کے سب سے اہم کردار تھے۔ لیکن ناظرین کرام، ٹیزر دیکھتے ہوئے مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ انتظار تھا وہ تھے پاکستانی اداکار۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی اداکار کس گیٹ اپ میں اور کن کرداروں میں آئیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تمام ٹیزر میں ایک بھی پاکستانی اداکار نظر نہیں آیا، جبکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی اداکاروں کے نئے سیزن میں شامل ہونے کی خبریں بالکل کنفرم خبریں مل چکی تھیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نئے ٹیزر میں پاکستانی اداکار کیوں شامل نہیں ہوئے یا کیوں نظر نہیں آئے؟ تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ سیزن 2 کے پہلے کسی ٹریلر میں پاکستانی اداکار اپنے کرداروں میں نظر آ جائے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی اداکاروں کو کوئی اتنا اہم کردار دیا ہی نہیں گیا کہ وہ اس ٹیزر میں شامل ہوتے۔ تو اب یہ تو نئے سیزن شروع ہونے پر معلوم ہوگا کہ پاکستانی اداکاروں کو سیزن 2 میں شامل کیا گیا تھا، تو وہ اصل کہانی کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ تو تھا میرا اس ٹیزر پر ریویو۔ آپ لوگوں کا اس ٹیزر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔